اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے یہ پروگرام کل کے پروگرام کے تسلسل میں ہی ہے، تو آج ہم یہ دیکھیں گے ایک کہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ برائے فروخت ہے اور اس کی سیل لگ چکی ہے، چونکہ آج صبح ہی صبح چند منٹ کی سماعت کر کے تو تنویر الیاس خان کی اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں گے، دوسرا ہم آزاد کشمیر کا ریاستی اور قانونی آئینی ڈھانچہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، یہاں کتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے خرچے کتنے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ تنویر الیاس صاحب نے اتنے نقدی پیسوں سے ہر جگہ پہ ہر سٹیج کے اوپر نقدی پیسوں سے ووٹ بھی خریدے، اس کے علاوہ ٹکٹ بھی خریدا، اس کے علاوہ انہوں نے وزارت عظمیٰ بھی خریدی، اور پی ٹی آئی کے جو درجنوں لوگوں کو وہ بتا بھی دیتے رہے، وننگ علاقہ بھی جو ہے وہ نظام چلاتے رہے۔ اس کے علاوہ کے پی کے سے تقریباً 8-10 وزیر بھی ان سے جو ہے وہ ان کو بھی خرچہ وہی چلا رہے تھے، جنہیں چند دن پہلے سینٹوروں سے دھکے دے کے نکالا گیا ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر ہم مختصر سا جو ہے وہ جو ہے ایک اجمالی خاکہ جو ہے اس کا پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ چونکہ ختم ہو گئی ہے، وزیر اعظم نائل ہو گئے ہیں، کابینہ ڈیزالو ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے صبح کوئی 5-10 منٹ یا 20 منٹ جتنی بھی ہے ایک دم پہلے انہوں نے وہ اس کو اعلان کر دیا ہے آج۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ اس سے پہلے اس نائل قرار دینے سے پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نے پہلے مل کے میٹنگ کی تھی، اور اس میں یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ اس بندے کو ہم نے نائل کرنا ہے۔ اچھا، میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں زیادہ تر جو ہے وہ پروگرام حکومتیں بھی فرمائش پہ بنتی ہیں، یہاں عدالتوں کے فیصلے بھی فرمائشی ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو یہ تو ہماری آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ وہ جو ایک 8 رکنی ایک ہی صوبے کے تقریباً ججز پہ مشتمل جو بینچ بنا ہے، وہ بتائے گا پارلیمان کو، دستور ساز اسمبلی کو، مقننہ کو، یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا قانون بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے۔ یہ اب مطلب ایک آخر بات ہے کہ پبلک کے ٹیکس سے پلنے والے جو ججز ہیں وہ بتائیں گے منتخب نمائندوں کو کہ آپ کیا قانون بنا سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو سپریم کورٹ ہیں، ان کی یہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو ایک بڑی نادر سی مثال ہے، تو اس کے نتائج بھی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو جو آزاد کشمیر ٹوٹل کے جو 12 ضلع تھے، ان میں سے کوئی 2.5 یا 2.25 ضلعوں پہ مشتمل علاقہ تھا۔ کوئی ایک ضلع بھی پورا ہمارے حصے میں نہیں آیا تھا۔ مظفر آباد کا بڑا علاقہ ادھر رہ گیا تھا، جو پنچ ہے ضلع، اس کا تو بہت زیادہ، آدھے سے زیادہ ادھر رہ گیا تھا، آدھا رہ گیا تھا، میرپور کے علاقے بھی وہاں رہ گئے تھے۔ تو یہ 1985-86 تک جو ہے 3 ہی ضلع تھے۔ تو اس کے بعد یہاں بجائے اس کے کوئی ترقیاتی کام ہو، یہ کرنے کے بجائے ویکنسیز نکالنے کے لیے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ آپ ضلع بنائیں، ضلعوں کی تحصیلیں بنائیں، اور اس طریقے سے جو ہے جہاں 3 پہلے ایس پی، جہاں 3 ڈی سی تھے، اب وہاں پہ 10 ڈی سی ہو گئے، اور اسی حساب سے مطلب 3-4-5 گنا بڑی انتظامی مشینری ہے یہاں پہ۔ جو سیکٹریز ہیں اور جو محکمے ہیں، وزارت دفاع اور اس کے علاوہ فارن افیئر کے علاوہ باقی سارے محکمے یہاں موجود ہیں، اور درجنوں کے حساب سے سیکرٹریز اور ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ گیزٹیڈ آفیسر ہیں، اور 40-42 یا 45 لاکھ کی آبادی میں ملازمین کی تعداد جو ہے وہ کوئی 1,20,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جو شاید ایک ورلڈ ریکارڈ ہو کہ کسی اتنے چھوٹے ملک میں اتنے سرکاری ملازم ہوں، فوج کو چھوڑ کے۔ فوج تو یہاں ہے نہیں ہے، جو فوج ایک جے کے رجمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اس میں آتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ضلعوں کی کمپوزیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں اس ایج میں صبح سویرے چلوں ہٹیاں سے، ضلع ہٹیاں، یہ مظفر آباد چکوٹھی آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے وہاں سے چلوں تو شام 7-8 بجے تک اگر تھوڑا بہت پانی اور کھانا جو ہے وہ ملتا رہے، تو اب میں جو ہے وہ ہٹیاں سے چل کے مظفر آباد سے باغ سے پنچ، اور پنچ سے میں پرندری، 5 ضلعوں کو میں ٹچ کر سکتا ہوں پیدل اس ایج میں، 60 سال کی عمر میں۔ اس طرح کے انہوں نے ضلع بنائے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو یونین کونسلیں تھیں، ان کی تحصیلیں بنا دی ہیں، اور اس کا ایک تحصیل بنانے سے، ایک ضلع بنانے سے جو ہے وہ ہزاروں ملازمین جو ہے وہ ان کی پوسٹیں کریٹ ہوتی ہیں، اور یہیں پہ جو ہے وہ ایک نسل در نسل لوگ جو ہیں وہ کام جو ہے سرکاری ملازمت کے علاوہ کوئی اور کام تو ہے نہیں ہے۔ دوسری طرف تمام ادارے ہیں، تعلیم کا سب سے پہلے ذکر کروں گا، تقریباً جو
FSC لیول تک تو ہماری تعلیم اچھی ہے، اس کے بعد جو ہے ڈگری اور یونیورسٹی لیول کے اوپر بالکل زیرو، اور صرف تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کے کسی ہم تھرڈ کلاس کسی یونیورسٹی سے بھی مقابلہ ان کا نہیں ہے۔ 5 یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ہزاروں وہاں پہ اساتذہ اور PhD بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ ہماری یونیورسٹیز کا حال ہے، اور کبھی بھی ان کا کوئی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بندے نے آزاد کشمیر یونیورسٹی میں اگر ایک بھائی پڑھ رہا ہو، قائد اعظم یونیورسٹی میں دوسرا پڑھ رہا ہو، اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی میں تیسرا پڑھ رہا ہو، تو یہاں والا جو ہے ماٹھا ہی رہے گا۔ اب صورتحال یہ ہے، یہاں پہ جو حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں، اور وہاں سے جیسے آتا ہے یہاں کے اسمبلی کے ممبر بھی بک جاتے ہیں، پارٹیاں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو تگڑے امیدوار ہیں وہ پہلے جو ہے وہ ایک سے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ اسمبلی کی جو ہے وہ سیٹیں، وزارتیں، یہ ساری جو ہے جس کی سفارش ہے اسٹیبلشمنٹ میں، تو ان کے حساب سے جو ہے وہ اب اس کو یہاں پہ وزارت بھی مل جاتی ہے، اس کو کامیاب بھی کرا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ بھی ایک وقتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہزاروں لوگوں کی تعداد میں یہاں پہ بیوروکریسی کے پاس جو زبردست گاڑیاں، مہنگی مہنگی گاڑیاں 60-70 لاکھ سے لے کے 3-3 کروڑ 2.5 کروڑ تک ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور بجٹ کا جو 80-85% حصہ جو وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، تنخواہوں کے اوپر، اور یہ گاڑیوں وغیرہ کا فلیٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے مینٹین کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ پرائم منسٹرشپ آن سیل کیسے ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سردار یعقوب صاحب نے صدارت پچھلی دفعہ خریدی تھی، چونکہ پہلے اعلان ہو گیا تھا لطیف اکبر صاحب کا، یہاں پہ لوگوں نے مظفر آباد میں جشن بھی بنانا شروع کیا، وہ شریف سے آدمی تھے، تو بعد میں انہوں نے کوئی اپنا جیک لڑا دیا۔ اس دفعہ بھی جو ابھی جو یہاں پہ رومرز ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ 6-7 بندے جو PTI کے ہیں یا 8 وہ تیار ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کو یا ان کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن کی گورنمنٹ بنے گی اور پرائم منسٹر کوئی جو ہے پیپلز پارٹی سے ہوگا، تو اصولی طور پہ اگر ہو پیپلز پارٹی سے تو وہ پھر لطیف اکبر صاحب کو ہونا چاہیے۔ نہیں، اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے پرائم منسٹر جو ہے اکثریتی پارٹی PTI سے ہونا چاہیے، لوگوں کو لوٹا نہیں بننا چاہیے۔ اگر لوٹا بن ہی جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹک جو سیکنڈ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے وہ لطیف اکبر صاحب ہیں، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ کوئی پھر اور ان کے ساتھ بھی ہاتھ نہ ہو جائے۔ تو بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے، اور لوگ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جلدی جو ہے اپنے ووٹ جو ہے وہ برابر کریں، اور زیادہ تر یہاں پہ آج گاڑیاں چلی گئی ہوئی ہیں، فیصلہ سپریم کورٹ کا سننے کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں اسلام آباد کی طرف چلی گئی ہیں۔ اچھا، جو تنویر الیاس صاحب ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ مہینہ تھوڑا مشکل ثابت ہوا ہے۔ ایک تو وہ غیر سیاسی آدمی تھے، کوئی وہ قابل قدر کام نہ کر سکے، تو ان کا جو آخری جھگڑا ہوا ہے وہ ان کے ڈاؤن فال کا باعث بنے ہیں۔ وہ جو لمبے بالوں والے وہ شہد والے وزیر تھے گنڈا پور صاحب، یہاں پہ وہ کوئی ان کے پروجیکٹس تھے، اور وہ ان کی جلدی ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ چاہ رہے تھے، اور لوگوں نے کچھ اسٹے لیے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر کوئی انہوں نے بات کی، تو اس لحاظ سے وہ اب میرا خیال ہے کہ انہیں مارچنگ آرڈر دے دیا گیا ہے، اور PTI کی حکومت جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی جو انٹیریم سیٹ اپ ہے اس میں خواجہ فاروق صاحب جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ تو جس اسٹیٹ میں جس کا کوئی اپنا ویژن نہیں ہے، جس کی کوئی اپنی مینجمنٹ نہیں ہے، اور جس کی کوئی انٹرنیشنلی ریکگنیشن نہیں ہے، اور جہاں کے لوگ جو ہم لوگ ہیں آزاد کشمیر میں، لوگوں نے بالکل محنت چھوڑی ہوئی ہے، گلگت بلتستان کے لوگ، وہ بھی ہماری طرح کا علاقہ ہے، وہ بڑے محنتی لوگ ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ڈراسٹک چینجز اور آؤٹ آف باکس سلوشن اور بڑی ڈائنامک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا جو بڑے ادارے ہیں پاکستان کے وہ بھی جو ہے رحم فرمائیں، تو شاید کوئی بہتری آ سکے۔ تو آج کا پروگرام اتنا ہی، اللہ حافظ۔